بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسبیح جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والوں کو 1000 حج عمرہ کا ثواب اور قضا نمازیں ادا تصور فرماتا ہے۔ تسبیح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہگاروں کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ پیارے ناظرین، ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ خاص دعا رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینہ کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھیں اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور پھوٹے گا جسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے تھے جو بھی میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر سے بجلی کی مانند گزر جائے گا جیسے کہ وہ کبھی گناہگار تھا ہی نہیں۔ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ اور درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اسے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اس سے 1000 مقبول حج عمرے کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑے جائیں گے تو وہ آگ بھی فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑے جائیں گے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اگر کوئی پیاسا ہوگا یہ دعا پڑھے گا تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھوکا اس کو پڑھے گا یہ دعا پڑھ لے گا تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن سکے تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا، اور وہ مبارک کلمات یہ ہیں کہ پیارے ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات رات میں اور دن میں پڑھے، مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے بڑھ کر تھا، اور مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کیا، میری ہر دعا قبول ہوئی، کبھی بھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوشش کرتا ہوں کہ مگر قرآن مجھے یاد نہیں ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو، تمہیں قرآن یاد ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات پڑھے اور پھر قرآن ان کے سینے میں ایسے اتر گیا کہ جیسے وہ صدیوں سے قرآن کے حافظ ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی ان کلمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں، پیارے ناظرین، اس بات کو واضح کیا جاتا ہے کہ حساب و کتاب بے شک سب کا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چند ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا عمل زندگی میں کریں گے کہ اللہ کو وہ عمل بہت پسند آئے گا، یعنی ان کی نیکی اتنی زیادہ لکھ دی جائے گی کہ اس نیکی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو، ہر مراد پوری ہو، ہر کام میں کامیابی ملے، تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو بھی وہ راز معلوم ہو جائے گا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 افراد اٹھائے گئے جو کہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگری نہیں لیتے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کرے کہ میں بھی ان میں سے شامل ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔ حشر کا دن سورج سوانزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہوگا، نہ جانے اس کے اعمال کا فیصلہ کب ہوگا۔ اس ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہوگا، نہیں بلکہ لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ کہ
ایسا نور ہے جو کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے، سرگوشیاں ہو رہی ہوں گی، یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ ہے، کوئی خوش نصیب ہے؟ تو آپ آسمان سے ایک اعلان ہوگا، یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کلمات جو اللہ کے خاص بندوں کو ان کے نصیب میں لکھے گئے، پھر وہ ہوگا، یعنی اس کے لیے حساب و کتاب میں آسانی ہوگی، پل صراط سے یوں گزر جائے گا جیسے کہ تیز ہوا کا جھونکا گزر گیا۔ اس کے گناہوں کا نام و نشان مٹ جائے گا اور وہ اس دنیا میں جیسے کہ نیک اور پاک آیا تھا ویسا ہی بن جائے گا۔ اس کے اعمال نامے میں 1000 حج عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ یہ وہی کلمات ہیں جو کسی بھی پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، بھوکے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، آگ کو فوراً بجھا دیتے ہیں۔ حافظ قرآن کو ایسا قرآن یاد کرواتے ہیں کہ اللہ قرآن کے الفاظ اس کے دل پر نقش کروا دیتا ہے اور اسے کبھی بھی نہیں بھولتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات پڑھے اور اس رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ! تو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اسے قرآن پر عبور حاصل ہو اور اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ پیارے نبی کا دیدار کرے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو حج اور عمرہ ادا نہیں کر سکتے، یعنی ان میں اتنی استطاعت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتے ہیں، گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں، ہم جا کر تیرا در نہیں دیکھ سکتے، نبی کا گھر نہیں دیکھ سکتے، تو پیارے اللہ تو ہمیں خواب میں ہی دکھا دے، ہمیں اللہ کا گھر خواب میں دکھا دے، ہمیں پیارے نبی کا گھر دکھا دے، در دکھا دے، پیارے نبی کو ہمارے خواب میں دکھا دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید کروا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں تلوار کو تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، تب میں یہ کلمات پڑھتا جو زمین اور آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے ہیں، اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے پر اتر جاتی، میں جہاں چاہتا میرا وار وہیں جاتا، پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح بن جاتے۔ میری تلوار صرف فولاد کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی، دشمن میرا نام سنتے ہی لرزا جاتے۔ میدان جنگ میں میری ضربوں سے گونج اٹھتا تھا اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ گری۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے تھے جو کہ ظلم کا بوجھ کاٹ دیتے، اور وہ ہاتھ دیے تھے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور نظر دی جو آنے والی وقت کی چالوں کو بھانپ لے۔ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سمری سے ملی ہے کہ میں حق پر تھا، اور حق کی ہی حمایت میں میرا ہر بار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے، یہ وہ راز ہے جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ایک حیران کن منظر ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت ہی سفید، بال کالے اور سفر کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے، کسی نے اسے پہلے نہیں دیکھا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا، بالکل سامنے بیٹھ کر گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور ہاتھ اپنی زانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اجنبی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ وہ حیران تھے، یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے وہی کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہی ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی نے قیامت کی نشانیاں پوچھنی اور کچھ نشانیوں کا ذکر کر کے بعد میں وہ چلا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔
جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھیں اوپر کی طرف ابری ہوگی اور وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرما دیا وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دن جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وقت کا حساب کر کے نماز ادا کرنا ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر بھی سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا، وہ درج اسرائیل کے قریب ایک جگہ میں قتل کریں گے۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانی سفر پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس سے مسجد الاقصی تک لے گئے جہاں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمان کی طرف ہوا، پھر آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی جہاں 50 نمازوں کا حکم ہوا جو بعد میں 5 کر دی گئیں، لیکن ان کا اجر 50 ہی کا رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پیارے ناظرین، حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاتا ہوں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں پہناتا ہوں، بس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں نے ہدایت دی، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب چرند پرند اور جن و انس ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں سب کو عطا کروں گا تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی کم ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم بھی مفلس ہیں جس کے پاس نہ درہم نہ مال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ ہمیں بس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور حقوق باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ اس میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، بس ان کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، پوچھا تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے جواب دیا مجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ، بس اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا اچھے بال تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا
تو وہ خوبصورت ہو گیا اور پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ پھر اسے حاملہ گائے دے دی گئی۔ پھر نبینا کے پاس آیا اور پوچھا تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ مجھے بینائی عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ نبینا ٹھیک ہو گیا، یعنی اسے نظر آنے لگا۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکری۔ پس اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں بھر گئیں۔ پھر فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اسی پرانی حالت میں اور کہا مجھے کچھ دو، میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا، اس نے پھر انکار کیا تو دعا دی کہ اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینا کے پاس آیا تو کہا کہ میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا یہ سب مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا چاہے لے لو۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ محض ایک آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ خاص دعا جو بابرکت کلمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہیں۔ پیارے ناظرین، وہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پیارے ناظرین، آپ نے یہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بھی آپ دعا مانگیں گے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مراد پوری کروانا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اس کے بعد آپ اپنے اذکار والی جو بھی کوئی آیات، جو بھی کوئی کلمات ہیں، آپ انہیں پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی تسبیح پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لیں اور درود ابراہیمی کو دوبارہ سے پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ اس تسبیح کی پڑھنے کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں، آپ جب بھی اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے یا کسی بھی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔